کیا آپ جانتے ہیں تاریخ کے صفحات میں ایک ایسا خط بھی لکھا گیا تھا جس کے جواب نے ایک پوری سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ طاقت، غیرت اور عظمت کا اعلان تھا۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ کے سب سے جلالی اور ہیبت ناک واقعات میں سے ایک۔ 8ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ خلافت عباسیہ اپنے عروج پر تھی۔ علم، تمدن، لشکر اور سیاست، ہر میدان میں مسلمان دنیا کی ایک عظیم سپر پاور بن چکے تھے۔ اس وقت روم بازنطینی سلطنت کے تخت پر ایک نیا بادشاہ بیٹھا، نکفور۔ اس سے پہلے روم پر ملکہ ایرین حکومت کرتی تھی، جو خلیفہ ہارون الرشید کی عظمت سے اتنا مرعوب تھی کہ مسلمانوں کو باقاعدہ جزیہ ادا کرتی تھی۔ مگر جب نکفور بادشاہ بنا تو اس کا تکبر جاگ اٹھا۔ اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ روم جیسی بڑی سلطنت مسلمانوں کو جزیہ دے۔ چنانچہ اس نے غرور اور دھمکیوں سے بھرپور ایک خط خلیفہ ہارون الرشید کے نام بھیج دیا۔ وہ لکھتا ہے، جس ملکہ نے مجھ سے پہلے حکومت کی اس نے تمہیں شطرنج کے رخ کا درجہ دے دیا اور خود کو محض ایک پیادہ سمجھ بیٹھی۔ اس نے تمہیں وہ مال دیا جو دراصل تمہیں میرے دربار میں آ کر دینا چاہیے تھا۔ پس جو مال تم تک پہنچ چکا ہے وہ فوراً واپس کرو، ورنہ ہمارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ جب یہ خط بغداد پہنچا اور خلیفہ ہارون الرشید کے ہاتھوں میں دیا گیا تو دربار کی فضا بدل گئی۔ آنکھوں میں آگ تھی، چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اور پھر ہارون الرشید نے وہ کیا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ انہوں نے اسی خط کے پیچھے لکھا، امیر المؤمنین ہارون الرشید کی طرف سے بادشاہ روم نکفور کے نام۔ تیرا خط پڑھ لیا ہے اے خبیث عورت کے بیٹے۔ جواب تو سنے گا نہیں بلکہ دیکھے گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک طوفان کا اعلان تھا۔ ہارون الرشید نے وقت ضائع نہ کیا اور ایک عظیم اسلامی لشکر کے ساتھ رومی سرحدوں کی طرف پیش قدمی کر دی۔ مسلمان افواج نے ایک کے بعد ایک ٹلہ فتح کیا، فوجی اڈے مٹے چلے گئے اور شہر حقلہ کو فتح کر لیا گیا۔ رومی سلطنت لرز اٹھی۔ اسی دوران عباسی بحریہ کے مشہور سپہ سالار ابن مایوف نے جزیرہ قبرص پر حملہ کیا اور ہزاروں افراد کو قیدی بنایا۔ یہ کامیابیاں اعلان تھیں کہ خلافت عباسیہ صرف خشکی ہی نہیں، سمندروں کی بھی بادشاہ تھی۔ آخرکار نکفور کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب اس کے پاس جھکنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ چنانچہ اس نے صلح کی درخواست بھیجی اور دوبارہ جزیہ ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ نیا معاہدہ طے پایا، روم ہر سال 50,000 سونے کے سکے دے گا۔ بادشاہ اور اس کے ولی عہد پر ذاتی جزیہ بھی لازم ہوگا۔ یہ رقم مختلف قسطوں میں خلافت کو ادا کی جائے گی۔ یوں وہی نکفور جو دھمکیاں دے رہا تھا آخرکار سر جھکا کر جزیہ دینے پر مجبور ہو گیا، اور ہارون الرشید فتح، وقار اور عظمت کے ساتھ بغداد لوٹ آئے۔ یہی تھا خلیفہ ہارون الرشید کا دور، علم کا بھی، طاقت کا بھی، عزت کا بھی۔ ان کے عہد میں بیت الحکمہ قائم ہوا۔ دنیا بھر سے علماء بغداد آئے، سائنس، فلسفہ، طب اور فلکیات نے ترقی کی، حتیٰ کہ فرانس کے بادشاہ شارلمین بھی ان سے خط و کتابت کرتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقتور قومیں صرف باتوں سے نہیں، کردار، غیرت اور عمل سے پہچانی جاتی ہے۔